ایک زمانے کی بات ہے کہ دور دراز گاؤں میں سبز درختوں اور خاموش راستوں کے درمیان ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا۔ اسی مکان میں ایک غریب لڑکی ہمنا اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ کچھ ہی دن پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے جانے کے بعد ماں بیٹی کی زندگی جیسے تھم سی گئی تھی۔ ماں صبح سویرے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے چلی جاتی، برتن دھوتی، کپڑے صاف کرتی، جھاڑو لگاتی اور شام تک تھکی ہاری گھر آتی۔ رات کو جب وہ بچا کچا کھانا گھر لاتی تو ماں بیٹی وہی سادہ سا کھانا کھاتی۔ اکثر کھانے میں صرف سوکھی روٹی اور پانی ہوتا، مگر وہ ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، غربت بڑھتی گئی، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنی رہی۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جس نے ہمنا کی دنیا بدل دی۔ اس کی ماں بیمار پڑ گئی۔ کئی دن تک وہ کام پر نہ جا سکی۔ گھر میں دوائیوں کے پیسے نہ تھے۔ آخرکار ایک رات اس کی ماں نے ایک لمبی آخری سانس لی اور وہ دنیا سے چلی گئی۔ ہمنا چیخ اٹھی، نہ جاؤ، مگر اب وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست، صرف خالی گھر اور یادیں۔ دن گزرتے گئے، گھر میں آٹا، چاول اور نمک تک ختم ہو گیا تھا۔ وہ بھوک سے نڈال ہو گئی تھی۔ ایک دن جب پیٹ کی آگ برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے آنسو پہنچے اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ پریشان حال بازار تک آ گئی۔ دکانوں پر طرح طرح کے فروٹس اور کھانے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک دکاندار سے التجا کی، چاچا مجھے تھوڑا سا کھانا دے دو، میں کئی دن سے بھوکی ہوں۔ دکاندار چلایا، چورنی کہیں کی، یہاں سے بھاگ جا ورنہ پکڑوا دوں گا۔ اس نے دھکا دیا، ہمنا زمین پر گر گئی۔ لوگ ہنسنے لگے۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ اب وہ ایک سنسان راستے پر چل رہی تھی۔ اچانک اسے ایک پرانا گھر نظر آیا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ وہ دھیرے سے اندر گئی۔ گھر سنسان اور ویران لگ رہا تھا۔ صحن میں ایک پرانا چولہا تھا۔ بھوک سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اتنے میں ایک موٹی سی پینگوئن دھیرے دھیرے گزری۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر دھیرے سے جا کر پینگوئن کو پکڑ لیا، ذبح کر کے اسے چولہے پر پکا لیا۔ جب کھانا تیار ہوا تو وہ ٹھنڈے ہاتھوں سے لقمے منہ میں ڈال رہی تھی، مگر جیسے ہی آخری لقمہ کھایا، ہوا میں سے ایک آواز گونجی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، سامنے ایک بری جادوگرنی کھڑی تھی۔ اس کے بال الجھے ہوئے، آنکھوں میں لال سرخی اور ہاتھ میں ایک چمکدار چھڑی تھی۔ وہ پینگوئن میری تھی، میں نے اسے پالا تھا اور تم نے اسے کھا لیا۔ ہمنا رو کر بولی، مجھے معاف کر دیجیے، میں بھوکی تھی، کئی دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، مجھے سزا مت دیجیے۔ جادوگرنی بولی، اب تم بھی پینگوئن بن کر ان کے ساتھ رہو گی۔ اس کی آواز دب گئی، اس کے ہاتھوں پر پر نکل آئے، جسم چھوٹا ہو گیا اور وہ خود پینگوئن بن گئی۔ اب وہ بول نہیں سکتی تھی۔ وہ روتی رہی، مگر پینگوئن کے آنسو کوئی نہیں سمجھتا۔ دن گزرتے گئے، موسم بدلے، وہ خوشی سے پینگوئن کے ساتھ رہتی رہی۔ ایک دن اس نے ایک انڈا دیا۔ اگلی صبح وہ انڈا ہلنے لگا، مگر اس میں سے ایک پینگوئن کا بچہ نہیں، بلکہ ایک ننھی سی حسین لڑکی نکلی، چمکدار آنکھوں والی، اور سر پر پینگوئن کا ایک خوبصورت تاج۔ جب بھی جادوگرنی آتی، وہ لڑکی فوراً پینگوئن بن جاتی، اور جب جادوگرنی چلی جاتی تو وہ انسان بن جاتی۔ پینگوئن نے اس کا نام پینگوئن شہزادی رکھ دیا، کیونکہ وہ انہی میں سے تھی، مگر ان سے کچھ الگ تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ جوان ہو گئی، ایک خوبصورت، نازک مگر خاموش لڑکی۔ پینگوئن نے اسے اپنی شہزادی مانا۔ ایک دن جادوگرنی شام سے پہلے گھر آ گئی اور دیکھا کہ پینگوئن شہزادی انسانی شکل میں ہنس رہی تھی۔ اچھا، تو میری غیر موجودگی میں یہ سب چل رہا ہے۔ وہ خنجر لے کر آگے بڑھی، مگر اس کے آگے ایک بوڑھی پینگوئن آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ پینگوئن شہزادی کی ماں تھی۔ اس نے کہا، خدا کے لیے میری بیٹی کو چھوڑ دو، وہ بے قصور ہے۔ جادوگرنی ہنس پڑی، اگر اتنی محبت کرتی ہے تو پہلے خود مر جا، اور اس نے خنجر اس کے دل میں گھونپ دیا۔ فکر مت کر بیٹی، بھاگ جا۔ پینگوئن شہزادی بھاگ اٹھی جنگل کی طرف۔ جادوگرنی نے کچھ دور تک پیچھا کیا، مگر پھر رک گئی۔
وہ بھاگ کر ایک جھیل تک پہنچی، پیاس اور تھکن سے نڈھال تھی۔ پانی پیا اور پھر پینگوئن بن کر جھیل میں اتر گئی۔ ٹھنڈا پانی مگر عجیب سکون بھرا۔ رات ہو گئی۔ جب وہ جھیل سے نکلی تو سامنے ایک شاندار محل تھا۔ شہزادہ نویان باہر آیا۔ تم کون ہو؟ رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی، میں غلطی سے یہاں آ گئی، معاف کر دیجیے۔ پھر اس نے کھانے کی خوشبو محسوس کی۔ شہزادہ سمجھ گیا اور کہا، رکو مت جاؤ۔ اس نے کھانا بلوایا۔ پینگوئن شہزادی نے شکریہ تک نہیں کیا، اتنی بھوکی تھی کہ کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ شہزادہ اسے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں رحم تھا۔ کھانا ختم ہوا اور اچانک وہ پھر سے پینگوئن بن گئی اور جھیل میں چلی گئی۔ شہزادہ مسکرایا اور کہا، دوبارہ بھوک لگے تو یہاں آ جانا۔ اگلی رات وہ دوبارہ آئی۔ دونوں کے درمیان پیار اور محبت کا رشتہ بن گیا تھا۔ شہزادے نے پوچھا، تم یہ سب کیسے کر لیتی ہو؟ اس نے اپنی پوری کہانی سنا دی، جادوگرنی، اپنی ماں اور اپنی پہچان کا راز۔ شہزادے نے کہا، اب تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں اپنی رانی بناؤں گا۔ وہ رو پڑی، مگر میں تو پینگوئن ہوں۔ شہزادہ مسکرایا، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس دن سے پینگوئن شہزادی رانی بن گئی۔ محل میں خوشیاں چھا گئیں۔ شہزادہ اسے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا، مجھے اپنی ماں یاد آتی ہے جسے جادوگرنی نے مارا تھا۔ شہزادہ بولا، ہم بدلہ لیں گے۔ اگلے دن سپاہی جادوگرنی کو پکڑ کر لے آئے۔ شہزادہ بولا، تو نے میری پینگوئن شہزادی کی ماں کو مارا ہے، اب تو سزا سے بچ نہیں سکتی۔ جادوگرنی بولی، میں تجھے بھی پینگوئن بنا دوں گی۔ مگر پینگوئن شہزادی نے اس کی چھڑی چھین لی اور زمین پر دے ماری۔ چھڑی ٹوٹ گئی، ایک روشنی چھائی اور سارا جادو ختم ہو گیا۔ پینگوئن شہزادی اپنی اصل صورت میں واپس آ گئی اور ایک انسان بن گئی، پہلے سے زیادہ خوبصورت اور پرسکون۔ یوں شہزادہ نویان اور پینگوئن شہزادی جادو سے آزاد ہو کر ہمیشہ خوش اور سکون سے رہنے لگے۔